کسی کرمنل انسیڈنٹ کا آپ کے اوپر الزام لگ جائے نا، تو لوگ ہماری سوسائٹی میں کرتے کیا، زیادہ تر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپ جائیں، دوڑ جائیں۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو کیس آپ کے اوپر بن رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ مر گیا تو اب اس کے بدلے میں 302 ہی لگے گی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں 302 لگ کے آپ کو ڈیتھ سینٹینس ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ مختلف اس میں بھی ورائٹی ہے بڑی ساری۔ کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو پکڑ کے اس کو بھی سزائے موت دی جائے۔ دیکھیں کہاں کہاں گنجائش کیسے نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ تو مرا ہے اور اس کے مرنے کی وجہ آپ ہیں، پھر بھی آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی، کیوں؟ دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ پہلی مثال یہ ہے کہ آپ کی نیگلیجنس ہے، آپ کا قصور تو ہے، لیکن آپ کی انٹینشن اس کو مارنے کی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر کے باہر ایک گڑھا کھود دیا ہے، کسی وجہ سے موٹر لگا رہے تھے، کچھ گڑھا کھودا ہے آپ نے۔ اچھا، صبح اس کے اندر ہم وہ کام کچھ کرنا ہے آپ سو گئے۔ رات کے ٹائم ایک بندہ گزر رہا تھا، بائک وہ تیزی سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں چلا گڑھے کے اندر گرا، چوٹ ایسی لگی، بندہ مر گیا۔ کس کی غلطی سے بندہ مرا؟ آپ کی۔ تو کیا 302 لگ جائے گی؟ نہیں، یہاں سزائے موت بھی نہیں ہوگی۔ اب بندہ مر جائے تو آپ کے ساتھ کسی طریقے سے اس کا کنیکشن بنتا بھی ہو، پھر بھی آپ کو سزائے موت ضروری نہیں ہے، آپ کو فیس کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، تو کسی طریقے سے جناب ڈکیتی کرتے ہوئے آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی جان لے لے گا، تو آپ نے سیلف ڈیفنس میں اس بندے کو مار دیا، کہ 302 لگ کے آپ کو سزائے موت ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ اسے مارنے کی نیت نہیں رکھتے تھے، سڈن پرووکیشن کا کیس ہے کہ موقع ایسا بن گیا، کوئی حالات اچانک ایسے بنے کہ آپ سینسز میں رہی، آپ کو کچھ ایسا معاملہ بنا کہ انسٹنٹ بیسس کے اوپر آپ سے یہ ہو گیا، آپ حالات سے مجبور ہو گیا، آپ سے سزائے موت نہیں ہوگی۔ کئی صورتحال ایسی ہیں جن میں سزائے موت ضروری نہیں کہ ہو جائے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی نا سزائے موت کی، باقی کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو دونوں صورتوں میں، اگر آپ بڑے سمجھتے ہیں کہ بدماش ہیں، آپ بڑے جناب پہنچے ہوئے، آپ بندہ مار دیا، آپ نے انٹینشنل بندہ مارا، پھر بھی فیس کریں نا، اب بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری انٹینشن اس کو کل کرنے کی نہیں تھی، میرا ارادہ تو نہیں تھا، تو یہ میرے پہ کیا عذاب آ گیا، مجھ پہ تو جناب کیس ہو گیا بندہ مارنے کا، تو اس صورت میں بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ ٹرائل کو فیس کریں، بھاگنا کوئی حل نہیں۔ بھاگنے کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ ایبسکونڈر ہو جاتے ہیں، اشتہاری ہو گئے، پھر تو ہر صورت میں آپ گلٹی ہوئے نا۔ اشتہاری ہو کے جب واپس آتے ہیں کچھ سال بعد تو پکڑے جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے اوپر ایک اور اسٹگما لگا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کیا تھا، اسی لیے تو بھاگا ہے، اسی لیے تو غائب ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مزید آپ کے کیس کو تقویت مل گئی آپ کے بھاگنے کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی ٹرائل سے بھاگنا حل نہیں ہوتا کہ دوڑ جائیں، غائب ہو جائیں، کتنی دیر غائب رہیں گے؟ یا تو پھر یہ ڈیسائیڈ کریں ساری زندگی کے لیے ہم نے کہیں چلے جانے، واپس ہی نہیں لوٹنا۔ تو اس لیے ہمیشہ 302 نہیں لگ جاتی، ہمیشہ سزائے موت نہیں ہو جاتی۔ ہمارا جو سسٹم ہے نا، لیگل سسٹم، اس کے اندر بڑی بڑی کمزوری ہیں، شاندار قسم کی کمزوری۔ میں کہتا ہوں اصلی والے جو مجرم ہوتے ہیں نا، جنہوں نے واقعی جرائم کیے ہوئے ہیں، وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی چھوٹا موٹا کرائم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ فیس کر کے، آپ کو وکیل صاحب کی سروسز لے کے تو اس میں سے خود کو کلیئر کروائیں، نہ کہ آپ بھاگ جائیں، آپ غائب ہو جائیں، آپ اپنی فیملی کو چھوڑ دیں۔ فیس کرنا چاہیے ٹرائل کو، اس کے بعد نتائج اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ گنہگار ہو، بڑا مجرم ٹائپ بندہ ہو، وہ چھوٹتے ہیں، تو ایک انوسنٹ آدمی جس کی انٹینشن نہیں تھی، یہ چیز بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ کرائم ہو جائے لیکن اس بندے کی انٹینشن اس کرائم کی نہیں تھی، ہو جائے اتفاقاً ہو جائے، تو اس کا بینیفٹ اس بندے کو ملتا ہے، قانون اس کو اس چیز کا بینیفٹ دیتا ہے کہ یہ بندہ گلٹی انٹینشن نہیں تھی اس کی، اس وجہ سے بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹرائل کو بہرحال فیس کرنا چاہیے، ایبسکونڈر نہیں ہونا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔